بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور معلوماتی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے کتاب حنوک کے بارے میں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جو بائبل سے بھی ہٹا دی گئی تھی۔ آج ہم آپ کو اس کتاب کی تفصیل، اس کی تاریخی اہمیت اور اس کو بائبل سے کیوں ہٹایا گیا، اس سب کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، کتاب حنوک، جسے انگریزی میں دی بک آف اینوک کہا جاتا ہے، ایک قدیم مذہبی کتاب ہے جو حضرت حنوک کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت حنوک، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں 7ویں انسان تھے، ایک اہم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ کتاب قدیم یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی، لیکن بعد میں اسے بائبل کے سرکاری نسخوں سے خارج کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ کتاب بنیادی طور پر عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کی تاریخ تقریباً 300 قبل مسیح سے 100 قبل مسیح تک بتائی جاتی ہے۔ قدیم یہودی لوگ اس کتاب کو پڑھتے اور سمجھتے تھے اور یہ بہت عرصے تک ان کے مذہبی کتابوں میں شامل رہی، یہاں تک کہ عیسائیت کے ابتدائی زمانے میں بھی اس کتاب کو اہمیت دی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کتاب دراصل 5 مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ، یہ حصہ فرشتوں کی بغاوت کے بارے میں بتاتا ہے، جب کچھ فرشتوں نے زمین پر آ کر انسانوں کے ساتھ روابط بنائے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ دوسرا حصہ، اس میں آسمانوں کے مختلف حصوں کی تفصیل دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا عرش کہاں ہے۔ تیسرا حصہ، یہ حصہ مستقبل کے واقعات اور قیامت کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ چوتھا حصہ، اس میں دنیا کی تباہی اور نئے نظام کے قیام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، اس میں نیک لوگوں کے لیے انعامات اور بدکاروں کے لیے سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بائبل سے کتاب حنوک کیوں نکالی گئی؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب کتاب حنوک اتنی اہم تھی تو اسے بائبل سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کچھ وجوہات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، تھیالوجیکل وجوہات۔ یہودی اور عیسائی علماء کے درمیان کتاب کے مواد کے حوالے سے اختلافات پیدا ہونے لگے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ کتاب حنوک کے کچھ حصے خدا کی تعلیمات سے متضاد ہیں، خاص طور پر وہ حصے جو فرشتوں اور انسانوں کے تعلقات کے بارے میں ہیں۔ نمبر 2، زبان اور مواد کی مختلفت۔ یہ کتاب ابتدا میں عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کے بہت سے مختلف تراجم سامنے آئے۔ ان تراجم میں کچھ مواد کا اضافہ کیا گیا جو اصل متن سے مختلف تھا۔ یہ بھی ایک وجہ بنی کہ کتاب کو سرکاری بائبل سے ہٹا دیا گیا۔ تیسری وجہ، کیتھولک چرچ کا فیصلہ۔ عیسائیت کے ابتدائی دور میں کیتھولک چرچ نے بائبل کے سرکاری نسخے کی تشکیل کی۔ چرچ کے علماء نے کتاب حنوک کو بائبل میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کتاب بائبل کے دیگر کتابوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ پیارے دوستو، کتاب حنوک کا مواد کیا ہے؟ کتاب حنوک کے مواد میں کئی موضوعات شامل ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کی بغاوت۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کچھ فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے انسانوں کے ساتھ شادی کی، جس کے نتیجے میں دیو قامت افراد پیدا ہوئے۔ ان فرشتوں نے انسانوں کو کئی ایسے باتیں سکھائیں جو خدا کی مرضی کے خلاف تھی، جیسے کہ جادوگری اور ہتھیار بنانا۔ نمبر 2، قیامت کی پیشن گوئی۔ کتاب حنوک میں قیامت اور دنیا کے آخری دنوں کے بارے میں بھی کئی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکاروں کو جہنم میں سزا ملے گی۔ نمبر 3، انسانیت کی ہدایت۔ یہ کتاب انسانوں کو نیک اعمال کی ترغیب دیتی ہے اور انہیں گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت حنوک نے لوگوں کو خدا کے قریب رہنے کی نصیحت کی اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے کتاب حنوک کے اثر کی، تو اگرچہ کتاب حنوک کو بائبل سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کا اثر کئی مذاہب پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہودیت۔
یہودی علماء نے کتاب حنوک کو اپنی مذہبی کتب میں شامل نہیں کیا، لیکن قدیم یہودی تہذیب میں اس کتاب کو اہمیت حاصل رہی، خاص طور پر فرشتوں کی بغاوت اور دنیا کی تباہی کے بارے میں اس کے خیالات نے یہودیت کی تعلیمات پر گہرا اثر ڈالا۔ نمبر 2، عیسائیت۔ عیسائیت کے ابتدائی دور میں کتاب حنوک کو پڑھا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسے کیتھولک چرچ نے مسترد کر دیا۔ تاہم ایتھیوپیائی آرتھوڈوکس چرچ میں آج بھی اس کتاب کو مقدس مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، دین اسلام۔ اسلام میں حضرت حنوک کو حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے اور قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تاہم کتاب حنوک کو اسلامی تعلیمات میں شامل نہیں کیا گیا۔ اسلامی روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک عظیم نبی مانا جاتا ہے جو علم و حکمت کے حامل تھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے اس حصے میں ہم کچھ عمومی سوالات کا جواب دیں گے جو لوگ کتاب حنوک کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، کیا کتاب حنوک مستند ہے؟ کتاب حنوک کے مستند ہونے پر مختلف مذاہب میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کے مرکزی دھاروں میں اسے مستند نہیں مانا جاتا، لیکن کچھ مذہبی فرقوں اور مذاہب میں اسے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، کیا کتاب حنوک کو دوبارہ بائبل میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ بائبل کے سرکاری نسخوں میں کتاب حنوک کو دوبارہ شامل کرنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ چرچ اور یہودی علماء نے اسے بائبل سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا ہے۔ نمبر 3، کیا اس کتاب میں واقعی فرشتوں کی بغاوت کا ذکر ہے؟ جی ہاں، کتاب حنوک کا پہلا حصہ خاص طور پر ان فرشتوں کے بارے میں ہے جنہوں نے خدا کے احکام کی نافرمانی کی اور زمین پر آ کر انسانوں کے ساتھ تعلقات بنائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی کتاب حنوک کی تفصیل۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مذہبی اور تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے مواد پر کئی سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کتاب بائبل میں شامل ہونی چاہیے تھی یا چرچ نے اسے ہٹا کر صحیح فیصلہ کیا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔